نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو اور پاس مت جانا اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 34-35 کی تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ ان آیات میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم کی فضیلت سے نوازا اور اس علم کی وجہ سے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری سمجھ گئے اور انہوں نے اعتراف کیا اللہ تبارک و تعالی کی علم کلی کا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور آدم علیہ السلام کو یہ برتری حاصل رہی علم کی وجہ سے۔ اور اب دوسرا انعام یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ انسانوں کے باپ کو اللہ نے مسجود ملائکہ ٹھہرایا، تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم ملا۔ یہ سجدہ کا حکم کس وجہ سے تھا وہ ظاہر ہے، آدم علیہ السلام کی برتری فضیلت جتانے کے لیے، اور حکم سب کو تھا، فرشتوں کو بھی اور جنات کو بھی، اور تمام فرشتوں نے، تمام سے مراد آسمانوں کے فرشتے، زمینوں کے فرشتے، فضاؤں کے فرشتے، سب۔ اسی کے سورہ الحجر میں آتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سب مل کر، ایک ہی وقت میں سجدہ کیا ہے اور سب نے مل کر سجدہ کیا ہے۔ اور جنات کو بھی تھا یہ حکم، اس لیے کہ اعلیٰ درجے کی مخلوق کو جب حکم ہو تو ادنا درجے کی مخلوق خود بخود اس میں داخل رہتی ہے۔ اور خود انسانوں میں قرآن کریم میں اکثر خطابات مذکر کے صیغے سے ہوئے ہیں، لیکن وہ احکام عورتوں کو بھی شامل ہیں۔ اس طرح ملائکہ کو جب حکم ملا تو جنات ملائکہ سے دوسرے نمبر کی مخلوق ہے، وہ اس حکم میں خود بخود داخل تھے، جس طرح عورتیں مردوں کے ساتھ حکم میں داخل رہتے ہیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے خود اس بات کا انکار نہیں کیا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بلکہ انکار کی وجہ اس نے کچھ اور بتائی ہے کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ تو یہ حکم ہے لیکن غیر معقول ہے۔ مٹی پستی کو چاہتی ہے اور آگ بلندی کو چاہتی ہے، تو بلندی کی طرف جانے والی چیز پستی کی طرف جانے والی چیز کو سجدہ کرے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے، یہ عقل نہیں مانتی۔ شیطان نے یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا ہے، اور پھر مخصوص خطاب بھی شیطان سے جس وقت وہ جن تھا، اس کی شیطنت، اس کا کفر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے اللہ نے شیطان سے خطاب کر کے کہا ما لک ان تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے جب میں نے تجھے حکم دیا۔ تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کو بھی یہ حکم شامل تھا۔ اب یہاں پر آیتوں کی روشنی میں اس مضمون کو دیکھتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو۔ وَإِذْ قُلْنَا مستقل واقعہ ہے اور فیکٹ ہے، کوئی حکایت نہیں ہے، فرضی قصہ نہیں ہے، واقعہ ہوا ہے۔ قلنا ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ اب سجدہ کا معنی اصطلاحی معنی اور لغوی معنی، انحنا جو ہے جھکنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی جو نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے وضع الجبہۃ علی الارض، عبادت کے لیے پیشانی زمین پر رکھنا۔ تو یہ سجدہ کس نوعیت کا تھا، کس قسم کا سجدہ تھا؟ تو علماء کرام اس حوالے سے فرماتے ہیں سجدہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ، دوسرا ہے سجدہ تعظیمی، احترام اور تعظیم کا سجدہ۔ سجدہ تعبدی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں رہا ہے، اور سجدہ تعظیمی احترام والا سجدہ یہ گزشتہ شریعتوں میں، گزشتہ ملتوں میں جائز رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سجدہ تعبدی ہے یا سجدہ تعظیمی ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو، یعنی مخلوق میں سے کسی کو یا اجرام فلکیہ میں سے کسی کو، کسی قبر کو، کسی درخت کو، کسی انسان کو نفع نقصان کا مالک جان کر سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے جھکا جائے کہ یہ کام کروں گا تو مجھے فائدہ ملے گا، نہیں کروں گا تو مجھے نقصان پہنچے گا، مال میں برکت نہیں ہوگی، اولاد مر جائے گی، اور سفر خراب رہے گا، تکلیفیں آئیں گی مجھ پر، مصیبتیں نازل ہوں گی اگر یہ سجدہ کروں اس قبر کے آگے، اس درخت کے آگے، اس پانی کے آگے، اور اس پتھر کے آگے، اس ولی کے آگے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سجدہ عبادت کا ہے، ایسا کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ سجدہ نفع نقصان کا مالک مان کر، جان کر، یہ اللہ ہی کا حق ہے،
اللہ کے حضور یہ اطاعت بجا لانا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک سجدہ تعظیمی کا مسئلہ ہے، کسی کی عظمت اور احترام میں، تعظیم میں جھکا جائے، جس طرح بادشاہوں کے دربار میں اس کے جو درباری ہوتے ہیں وہ اس کے آگے جھکتے ہیں اور بعض آ کر سر رکھ دیتے ہیں، سامنے سجدے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ شریعت اسلامی میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول یہ قیصر و کسریٰ والے اپنے بادشاہوں کے آگے جھکتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ بھی ہیں، آپ بھی ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے آگے جھکا کریں، تعظیم بجا لایا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا سر جھکانا اگر کسی کے لیے جائز ہوتا تو خاوند کسی عورت کا اس بات کا مستحق تھا کہ اس کی بیوی اس کے آگے سر جھکاتی، سجدہ کرتی۔ میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے آگے سر جھکانا جائز نہیں ہے۔ تو محمد الرسول اللہ کی شریعت نے گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اب اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کے بجائے سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حکم تعبدی کا حکم تو کلیئر ہے، اور تعظیمی کے بارے میں بعض علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے کہ تعظیماً بھی کسی کے آگے سجدہ کرنا یہ کفر کا حکم رکھتا ہے، لیکن اکثر علماء نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے اور صرف احتراماً اس کے آگے جھکے تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن اس انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو یہاں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو فرشتوں نے جو سجدہ کیا تھا، اس سجدے میں بھی علماء نے فرمایا یہ سجدہ زیادہ سے زیادہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اگر اصطلاحی معنی مراد لیا جائے سجدہ تعظیمی تھا، اور یا بعض علماء کے بقول یہ سجدہ خلافت تھا، یعنی آدم کی خلافت کو بصر و چشم انہوں نے تسلیم کر دیا، اطاعت کا مطالبہ مان لیا کہ آدم کے ہم آگے اطاعت کریں گے، تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اس کو یہاں پر سجدہ سے تعبیر کیا۔ اسجدوا لآدم، علماء فرماتے ہیں آدم بمنزلہ قبلہ تھا، جس طرح ہم آج کل کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، بلکہ سجدہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ اسی طرح ملائکہ نے بھی آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کیا۔ فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان، یعنی شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ صرف سجدے سے ہی انکار نہیں کیا، بلکہ ابا انکار کیا اور انکار کی تحریک چلائی۔ دوسروں سے بھی کہا، ملائکہ سے بھی اس نے کہا کہ یہ خلاف عقل کام تم کر رہے ہو، یہ تو گارے کا بنا ہوا بندہ ہے اور تم نور کے بنے ہوئے ہو، اور اپنے بارے میں کہا کہ میں ناری مخلوق ہوں، میری فضیلت اس پر ہے، اور اس فضیلت کے باوجود یہ حکم خلاف عقل ہے۔ تو اللہ کے حکم کے آگے اس نے اپنی عقل چلائی،
تو جہاں پر نص موجود ہو، اللہ کا حکم موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہو، وہاں پر اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا۔ تکبر حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔ اس نے اللہ کے حکم کو حقیر جانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تو تکبر حدیث قدسی میں آتا ہے، الکبریاء ردائی، یہ بڑائی میری چادر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فمن نازعنی فیہ قسمتہ، جو اس چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا، یعنی ذلیل و رسوا کروں گا۔ جس طرح شیطان نے تکبر کیا، واستکبر، تکبر کیا تو راندہ درگاہ ہوا، رجیم ٹھہرا۔ وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں، یعنی اللہ کے علم میں وہ کافروں میں سے تھا، اب اس کا کفر ظاہر ہو گیا۔ یا اب جو حکم اس کو دیا گیا اس حکم کا انکار کر کے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ کے ایک حکم کا انکار بھی بندے کو کفر تک پہنچاتا ہے۔ اسلام لانے کے لیے تمام احکامات کو ماننا ضروری، یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ اسلام لانے کے لیے تمام احکامات کا ماننا ضروری۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، سورہ مفصل میں ہم پڑھتے ہیں، اور میں نے مانا اللہ کے تمام احکامات کو، جن کی تفصیلات ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں۔ جو کچھ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے ہمیں بتایا ہے، امت تک پہنچایا ہے، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کافر ہونے کے لیے تمام احکامات کا کفر ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک حکم کا انکار بھی بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جس طرح شیطان اب کئی سالوں سے عبادت کرتا تھا اور اللہ کی معرفت رکھتا تھا، عبادت گزار تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، اس لیے کہ عاشق اپنے معشوق کے حکم پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ اس پر جان فدا کرتا ہے۔ تو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو اس ایک حکم کے انکار کی وجہ سے کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت، رہا کر تو، وزوجک الجنت، اور تیری بیوی، زوجک تیرا جوڑا، تیری عورت جنت میں۔ اس جنت سے مراد وہی جنت، جنت الخلد ہے، ہمیشہ رہنے کا جو مقام ہے، جو پہلے بنائی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں۔ تو یہ جنت پہلے سے بنائی گئی تھی، اور یہ وہی جنت ہے جہاں پر حساب کتاب کے بعد قیامت کے دن اہل ایمان داخل ہوں گے، وہاں پر مرنا نہیں ہوگا، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، اسی جنت میں۔ تو وہاں سے جو پھر سوال یہ کرتے ہیں کہ جی جنت میں جو ایک دفعہ گیا وہ دوبارہ باہر نہیں آئے گا، تو یہ اس صورت میں ہے جب حساب کتاب کے بعد دنیا کی زندگی بسر کرنے کے بعد اس جنت میں جو داخل ہوا اس کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے کوئی وہاں جائے اس کو نہ نکالا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے اس جنت میں گئے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتوں کی سیر کی ہے، جنت گئے ہیں،
اور جنت کی نعمتوں کو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، لیکن پھر اس دنیا میں واپس آ گئے۔ ہاں، اسکن انت وزوجک الجنت، رہا کر تو اور تیری بیوی جنت میں۔ تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ ریزیڈنس کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے عورت مرد کا تابع ہے۔ مرد جہاں ٹھہرے گا، جہاں رہے گا، عورت انکار نہیں کر سکے گی۔ آدم علیہ السلام سے کہا تو رہ اور تیری بیوی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں تم دونوں جو چاہو، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں کہیں سے چاہو، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وَلَا تَقْرَبَا، اور پاس مت جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے۔ الشجرہ درخت، اب یہ کس چیز کا درخت تھا لیکن اس کی تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں زیتون کا پھل تھا، گندم کا درخت تھا، تو بہرحال گندم کا درخت نہیں ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے تو اس کی کھود کرید میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور یہ ایک آزمائشی پیریڈ تھا آدم علیہ السلام کے لیے، اور آدم علیہ السلام کو یہ نشاندہی کی گئی اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم، یعنی اگر اس درخت کے قریب گئے، اس میں سے کھایا تو اپنے حق میں کمی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم کا معنی اردو والا ظالم نہیں ہے جو کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، وہ والا معنی یہاں پر مراد نہیں ہے، بلکہ اپنے حق میں کمی کرنا۔ فتکون، اب یہ خطابات دونوں سے ہیں۔ اس آیت کے اول سے جب ہم دیکھیں وَكُلَا مِنْهَا وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں کھاؤ پیو وہاں پر مزے سے، وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں قریب مت جاؤ، فَتَكُونَا، اگر گئے تو دونوں ہو جاؤ گے۔ بائبل میں اس بات کی ذمہ داری حضرت حوا علیہ السلام پر ڈالی گئی ہے کہ یہ کام حضرت حوا نے کیا ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے یہ حکم دونوں کو تھا، اور دونوں پھر اس کے مرتکب ہوئے، اور دونوں جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔